السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے نماز کی شرائط، یعنی نماز کی کتنی شرطیں ہیں۔ اگر ایک شرط بھی پوری نہیں کی گئی تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا، یعنی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ان 6 شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، 6 شرطیں۔ نمبر 1 طہارت، 2 ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ آئیے اب ان کی تفصیل سنتے ہیں۔ طہارت یعنی نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ طہارت مانے پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر عورت۔ ستر عورت کیا ہوتا ہے؟ یہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء یعنی منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ یعنی اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تب تو نماز ہو جائے گی، یعنی دونوں ہاتھ گٹوں سے نیچے عورت کے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے، اور چہرے کی ٹکلی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھلا ہونا چاہیے عورت کا۔ اگر عورت ایسا باریک کپڑا پہنے جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہیں ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، نماز کے علاوہ بھی پہننا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز تو ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں، اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے زیادہ منع ہے۔ بعض عورتیں ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، جیسے کلائی وغیرہ کی رنگت نظر آتی ہے، تو ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا ستر عورت۔ استقبال قبلہ یعنی نماز میں کعبہ شریف کی طرف کو منہ کرنا، یہ بھی شرط ہے۔ بلا عذر جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیر دیا، چاہے فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ تک ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یہ پھر سن لیں۔ استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا، نمازی نے بلا عذر یعنی بلا مجبوری کے جان بوجھ کر کعبہ شریف سے سینہ پھیر دیا، چاہے فوراً ہی کعبے کی طرف ہو گیا، نماز نہیں ہوئی ہے نا۔ اور اگر دھوکے سے ہو گیا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی وقفے سے پہلے واپس قبلہ طرف ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ نمبر 4 وقت یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھی یا اذان پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، اور اذان وقت سے پہلے پڑھ لی تو اذان بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نیت
نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے نہیں کہا اور دل میں ہمارے پکی نیت ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 6 تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ یہ چوتھی شرط وقت کے تعلق سے ایک بار اور سن لیں کہ جس وقت کی نماز پڑھنا ہو اس وقت کا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور 3 وقتوں میں نماز مکروہ ہے۔ ایک تو سورج نکلنے سے 20 منٹ تک، 20 منٹ کے بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، نصف النہار یعنی ضحت کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک۔ ان 3 وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا۔ ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا یعنی 20 منٹ پہلے تو پڑھ لے، لیکن اتنی تاخیر جان بوجھ کر کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کے ضروری مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔